channel.tv پر آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں کسی بھی قسم کے بزنس اور اپنی انکم کے حوالے سے کوسچن آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں کے جو اسلامی بھائی ہیں دارالفتہ کے وہ ان کو جوابات سے نوازتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً اپنے ہر سلسلے میں کچھ نہ کچھ ای میلز کو شامل کیا کریں. ہمارے یہاں الحمدللہ چونکہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں 12 روزہ بین الاقوامی تربیتی اجتماع کا سلسلہ تھا, دنیا بھر سے اسلام بھائی آئے ہوئے تھے, اب بھی اسلام بھائی موجود ہیں. آئیے کچھ سوالات ان سے بھی لیتے ہیں, اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے مفتی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Yasir Attari from UK. My question is it permissible for a male shopkeeper to sell ready-made clothes, shoes, bangles, etc. to female customers? Jazakallah khair. اسلامی بھائی کا اسلامی بہنوں کی آئٹمز بیچنا اور اسلامی بہنوں کا ان کے پاس آ کر خرید و فروخت کرنا, کیا ایسا کاروبار کرنے کی اجازت ہے جس میں براہ راست لیڈیز آئٹمز ہم بیچیں؟ یہ ان کا سوال ہے. یو کے سے آئے ہمارے. کسی عورت کو بیچنا کوئی چیز, جی, اس سے خرید و فروخت کرنا شریعت نے حرام تو نہیں کیا, ٹھیک, نہ ناجائز ہے. اب یہ ہے کہ احتیاط کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں, یعنی سامنے مرد ہوگا تو نظر جہاں مرضی جائے, جی, اور گفتگو کا انداز جیسا مرضی ہو, اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر. جی جی. لیکن جہاں کوئی خاتون ہے اور خاص طور پر یوکے میں, تو وہاں احتیاط کے تقاضے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جی, ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ عورت سے ڈیلنگ کریں. ٹھیک ہے, مطلب وہی بے پردگی اور بد نگاہی وغیرہ نہ ہو, اور جس طرح احتیاطیں ہیں شرعی اس کو کیا جائے. بہرحال بزنس کرنا یا ایسا کاروبار کرنا منع نہیں ہے جس میں عورتوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں, پھر یان مارکیٹ چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یان کا کاروبار کرنے والے اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام. کیا فرماتے ہیں مفتیان دین اس مسئلے پر کہ ایک آدمی جس کے پاس کوئی مال نہ ہو اور وہ اس امید پر کہ 3 دن 4 دن 8 دن 15 دن کے بعد مندی ہو جائے گی, اور وہ 15 دن کا 10 دن کا 8 دن کا ڈیلیوری کر کے مال بیچے, ایسا مال بیچنا کیسا ہے اور اس کا نفع کیسا ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ ہے کہ کاروبار میں وعدہ خلافی کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود وہ لین دین میں دیر کرتے ہیں, یہ کرنا کیسا ہے؟ جی حضور, 2 سوال انہوں نے کیے ہیں. پہلا سوال, اس کو ہماری مارکیٹ میں ایک اس کی اصطلاح ہے, مارکیٹ کی بھاٹا بھی کہتے ہیں, یعنی مال نہیں اور بیچ دیا. اب پتہ ہے تھوڑا ڈیلے خرید لوں گا تو نیچے بھاؤ میں مل جائے گا اور پھر پورا کر دوں گا, اور اس میں بہت سے لوگ نقصان بھی اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے اگر نہیں بڑھا, نیچے نہیں ہوا یا تیزی آ گئی, اب مال تو ہاتھ میں تھا نہیں, تو اب یہ بھاٹے مارنے والے بعض اوقات بہت لاس بھی کرتے ہیں, بعض اوقات بڑا پیسہ بھی بنا لیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں ایک حدیث نقل کی. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس مال نہیں ہوتا, خریدار آ جاتا ہے, میں کیا کروں؟ صحیح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لا تبیع ما لیس عندک, کہ تیرے پاس اگر مال نہ ہو تو تو خرید و فروخت نہ کیا کر. فقہا نے فرمایا کہ جس شخص کی ملکیت میں مال نہیں ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کسٹڈی میں ہونا, ملکیت اور چیز ہے, کسٹڈی اور چیز ہے. مثال کے طور پر کس نے جو ہے وہ مال خرید لیا لیکن وہ ابھی حیدرآباد میں ہے, اس کے اپنے گودام میں ہے, اب یہ کراچی میں بیچنا چاہتا ہے, تو کسٹڈی میں نہیں ہے لیکن ملکیت میں تو ہے, اور اپنے گودام میں تو کسٹڈی میں بھی ہے. تو جس کی ملکیت میں مال ہے ہی نہیں, ایسا مال فروخت نہیں کیا جا سکتا. قوانین فقہ کی روشنی میں ایسی خرید و فروخت بے باطل کہلاتی ہے, صحیح, جس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور بے باطل کی جو آمدنی ہے وہ بھی حلال نہیں ہے. استغفر اللہ. تو امید ہے کہ ہمارے اسلام میں جنہوں نے سوال کیا, اور کچھ لوگ ایسے جو کاروبار کرتے ہیں, بالکل نہیں کرنا چاہیے جس طرح آپ نے فرمایا. دوسرا سوال ان کا, حضور وعدہ خلافی پیمنٹ ہوتی ہے, نہیں دیتے, ڈیلے کرتے رہتے ہیں. دیکھیے, قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے ہی واضح انداز میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو عقود یعنی معاہدوں کی پاسداری کرو. اب معاہدے بہت طرح کے ہوتے ہیں. وقت پر ادائیگی, جو مطلب کہ ادھار چیز بیچی گئی اس کو وقت پر دینا, یہ بھی ایک وعدہ ہے اور یہ بھی ایک معاہدہ ہے. اس پر دینا بھی مطلب کہ نہ صرف اخلاقی تقاضا ہے بلکہ سامنے والے کو دل آزاری ہوتی ہے.
مطلب وہ بار بار چکر لگاتا ہے. اس کا حق ہے, اپنا حق لینے کے لیے فون کرتا ہے. اب تو رابطے فون پر ہو گئے اور لوگوں نے بڑا آسان راستہ ڈھونڈ لیا ہے, فون ریسیو نہ کرنا. جی